صفحہ نمبر 160 اور 161۔ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی، کہ حضور اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یا منافق یا کافر کس طرح تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 160 اور 161۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 160 اور 161۔ ہیڈنگ ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی۔ اسباب مذکورہ بالا کی بنا پر قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ کو اس قدر ستائیں کہ آپ مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دست بردار ہو جائیں۔ سو اتفاق یہ کہ جو کفار آپ کے ہمسائے میں تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، منبع بن حجاج، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی عاص، سب قریش کے سربرآوردہ رؤساء تھے، یعنی بڑے بڑے کھڑپینچ تھے، اور یہی سب سے بڑھ کر آپ کے دشمن تھے۔ یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدہ میں آپ کی گردن پر اوجڑی لا کر ڈال دیتے، گلے میں چادر لپٹ کر اس زور سے کھینچتے گردن مبارک میں بدھیاں پڑ جاتی، یعنی نشان پڑ جاتے اور وہ گہرے کھڈے بن جاتے۔ آپ کی روحانی قوت اثر کو دیکھ کر لوگ جادوگر کہتے، دعائے نبوت کو سن کر مجنون کہتے، باہر نکلتے تو شریر لڑکے پیچھے پیچھے غول باندھ کر چلتے، نماز جماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اتارنے والے خدا کو گالیاں دیتے۔ ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤسائے قریش بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اونج نجاست سمیت اٹھا لاتا کہ جب محمد مصطفیٰ سجدہ میں جاتے تو ان کی گردن میں ڈال دیتا۔ عقبہ نے کہا، یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں، چنانچہ اوج لا کر آپ کی گردن پر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرتے اور گرے پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دی، وہ اگرچہ اس وقت صرف 5-6 برس کی تھیں، لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوج ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بد دعائیں دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجمع عام میں دعوت اسلام کا وعظ فرماتے تو ابو جہل جو آپ کے ساتھ ساتھ برابر سے کہتا جاتا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ میں اسلام نہیں لا چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار ذوالمجاز میں گئے اور گھس کر لوگوں سے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو جہل آپ پر خاک پھینکتا جاتا تھا اور کہتا کہ اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا کی پرست چھوڑ دو۔ یہ 2 بڑے بڑے بت ہیں ان کے۔ طائف میں کفار نے آپ کو جو اذیتیں پہنچائیں، ان کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ ایک دفعہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ نے آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر نہایت زور سے کھینچی۔ اتفاقاً حضرت ابو بکر رضی اللہ آ گئے اور آپ کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نہایت سرگرم تھے اور رات دن اسی شغل میں رہتے تھے، ان کے نام جیسے کہ ابن سعد نے طبقات میں لکھے ہیں حسب ذیل ہیں: ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ، ابی بن خلف، ابو قیس بن فہاکہ، ابو
ابن مغیرہ، آس بن واحل، نظر بن حارث، منبع بن الحاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، اسود بن عبد اسد، آس بن سعید بن آس بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، ابن اسدی حضی، حکم بن ابی آس، عدی بن حمرہ، یہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ اور ان میں سے اکثر صاحب جاہ و اقتدار تھے۔ یہ جو کچھ ہوا وہ نہایت درد انگیز اور حسرت خیز تھا، لیکن تعجب انگیز نہ تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں یہ رغبت سن لی گئی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنا رہا۔ یونان دنیا کی شائستگی کا معلم اول ہے، تاہم اسی حکمت قدہ میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دار و رسن کا منظر پیش آیا۔ اسی بنا پر عرب اور قریش نے جو کچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی غیر معمولی کڑی نہ تھی، لیکن غور و طلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مخالفت سے تنگ آ کر ایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-40 سال کی مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصارہ سولی پر چڑھ گئے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ان سب سے بالا تر تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ بن الحارث نے جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کرتے، تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن نے سر پر آرے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ خدا اس کام کا پورا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ شتر سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ میں بیان ہوگا، جس کا ہیڈنگ ہے مدینہ منورہ اور انصار۔ حضرت مسیح کو سولی دینے کا قصہ موجودہ 4 انجیلوں میں موجود ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کی بڑی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ در حقیقت یہ غلط فہمی ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ انسانی معلومات کی ترقی کے ساتھ قرآن کریم کی صداقت خود بخود واضح ہوتی جا رہی ہے۔ چند سو سال پہلے انجیل برناباس کا نسخہ دریافت ہوا تھا۔ اس میں برناباس نے نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کو جگہ یہود اسکریاتی مصلوب ہوا تھا۔ حال ہی میں انجیل کا ایک اور نسخہ دریافت ہوا ہے جو پطرس حواری کی طرف منسوب ہے۔ اس میں بالکل صاف الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دینے سے کچھ پہلے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ محض حاشیہ بائبل سے قرآن کریم تک یہ اس میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ